السلام علیکم، میں ایمان ساحل۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے انسانی بھیڑیا۔ وہ لرزہ خیز خون کو جما دینے والی ہولناک چیخ جنگل کے وسط سے اٹھی تھی۔ جنرل کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر لمبی لمبی گھاس میں گر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے چیخ کسی درندے کی آواز ہو، مگر ایسی آواز پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آواز ایسی کہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر گئی اور اس کے اعصاب شل کر گئی۔ پتھر کے بے جان بت کی مانند وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑا رہا۔ جنرل نے یکایک جھرجھری سی لی۔ اسے احساس ہوا وہ آواز شاید خوفناک بھیڑیے کی ہے، مگر نہیں، بھیڑیے اس طرح نہیں چلایا کرتے۔ ہاں، ممکن ہے کوئی آدمی کوشش کر کے بھیڑیے کی آواز حلق سے نکالے تو شاید وہ آواز ایسی ہوگی جیسی ابھی چند لمحے پہلے ابھری تھی۔ خدا رحم کرے، اس تصور کے ساتھ ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈرنے والا آدمی ہرگز نہ تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھیانک سے بھیانک چیز اسے خوف زدہ نہ کر سکتی تھی۔ اس کے اعصاب فولادی تھے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے آپ کو جنگل میں پایا۔ بہت سے خطرے، ہزاروں حادثے، انگنت بلائیں اس نے دیکھی تھی اور کبھی خوف زدہ نہ ہوا، لیکن آج اسے جانے پہچانے جنگل میں ایک پراسرار آواز سن کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر قیمت پر جاننا چاہتا تھا کہ جنگل کے وسط میں سے اٹھنے والی یہ ہولناک آواز کس کی تھی۔ آسمان پر 14ویں کا چاند روشن تھا۔ اس کی تیز چمکیلی روشنی جنرل دور تک دیکھ سکتا تھا۔ یوں بھی اسے جنگل کے چپے چپے کا اچھی طرح علم تھا۔ کون سا درخت کہاں اور کون سی جھاڑی کدھر ہے، جنگل کس طرف سے زیادہ گھنا اور کدھر آسانی سے راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ جس حصے میں وہ آدھی رات کے وقت تن تنہا موجود تھا، وہاں درخت کچھ زیادہ ہی ایک دوسرے سے قریب تھے۔ اتنے قریب کہ شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی، اور جب تیز ہوا کا جھونکا آتا تو سب درختوں کے پتے مل کر زور زور سے تالیاں بجاتے، جیسے وہ جنرل کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ کچھ دور اس سے زیادہ گھنا اونچے اونچے درختوں کا جھنڈ تھا۔ اس جھنڈ کے اوپر جنرل نے دیکھا بہت سی چمگادڑیں فضا میں خاموشی سے چکر کاٹ رہی ہیں۔ ایک ہی دائرے میں بڑی بڑی چمگادڑیں ایک دو بار اس کی طرف بھی آئیں، لیکن ڈر کر آگے نکل گئی۔ اس نے چمگادڑوں کی آنکھیں بھی چاندنی میں چمکتی ہوئی دیکھی۔ عجیب رنگ تھا ان کی آنکھوں کا، کبھی سرخ کبھی زرد جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، یا سرخ ننھی ننھی قندیلیں روشن ہو۔ جنرل کو آج یہ سب کچھ نہایت عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا، یہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ گردو پیش ہیبت ناک سناٹا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جنگل میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ یکایک اس نے محسوس کیا ہوا بھی تھم گئی ہے۔ اس نے اپنی بندوق جھک کر گھاس میں سے اٹھائی۔ ابھی سیدھا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بار پھر جنگل کی فضا اسی بھیانک چیخ سے لرز اٹھی۔ اس کا لہو دہشت سے جمنے لگا۔ جھکی ہوئی کمر اور بندوق کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے پھوٹنے لگے۔ اس مرتبہ آواز زیادہ گونجدار، واضح اور صاف تھی، جیسے بہت سے بھیڑیے ایک ساتھ چلائے ہوں۔ جنرل نے یہ بھی محسوس کیا کہ آواز کچھ اور قریب آ گئی ہے، یا ممکن ہے یہ اس کا وہم ہی ہو۔ اس نے پوری قوت ارادی سے کام لے کر بندوق مضبوطی سے تھام لی اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے درختوں کا وہی جھنڈ تھا، جس کا ایک ایک درخت برسوں سے اسی کا جانا پہچانا تھا۔ وہ نہایت قوی اور بہادر تھا۔ کم از کم ارد گرد کی بستیوں کے لوگ اس کے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ اس سے زیادہ طاقتور اور نڈر شخص کوئی نہیں۔ خطروں سے کھیلنا اس کی عادت تھی، مگر اب یہ دو بھیانک آوازیں سن کر اس کی جو حالت ہوئی، اس پر اسے خود سے شرم آنے لگی۔ پھر اس نے اپنی 12 بور کی انتہائی مضبوط وفادار 2 نالی بندوق پر نظریں جما دی، جس کا سیفٹی کیچ کھلا ہوا تھا۔ صرف لبلبی دبانے کی دیر تھی اور 2 گولیاں۔ جنرل بے دھڑک درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھا۔
اس کا خیال تھا کوئی نہ کوئی آدمی یا درندہ انہی درختوں میں چھپا ہوا ہے، اور پھر اس نے اسے دیکھ لیا۔ صنوبر کے بہت پرانے درخت کے قریب، جس کے ارد گرد لمبی گھاس اگی تھی، سفید سفید سی کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کو اپنی آنکھوں پر دھوکا ہوا، مگر نہیں، ضرور وہاں کوئی موجود تھا۔ اور تب اسے یاد آیا، اس حصے کے بارے میں عوام میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں، اور سب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ صنوبر کا یہ درخت آسیب زدہ ہے۔ ادھر سے کوئی گزرتا ہی نہ تھا۔ چاند کی تیز روشنی میں جنرل نے صنوبر کے اس بوڑھے درخت کو دیکھا۔ اس کا تنا خاصا بڑا، اور اس میں سے دائیں بائیں نکلی ہوئی 2 شاخیں تھیں، جیسے بازو کسی چیز کو پکڑنے کے لیے پھیلے ہوئے ہوں۔ ان شاخوں کے اوپر تنے نے دیو کے سر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اس نظر سے درخت کو نہ جانچا تھا۔ ممکن ہے وہ اس درخت کے جائزے میں ہی محو رہتا کہ گھاس میں سے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں ابھری۔ عین اسی لمحے بادل کے ایک آوارہ ٹکڑے نے چاند کا روشن چہرہ ڈھانپ دیا۔ جنرل اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ وہ چمکدار آنکھیں، جن کا رنگ گہرا زرد تھا، برابر اسے گھور رہی تھی۔ پھر جنرل نے اسے اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ شاید یہ کوئی زبردست بھیڑیا تھا، یا مکار چیتا، یا جنگلی بلہ۔ وہ فیصلہ نہ کر سکا ان میں سے کون سا درندہ ہے۔ جنرل کو صرف اس کا سر، پیشانی کے نیچے 2 زرد زرد بڑی بڑی آنکھیں نظر آئیں۔ بادل کا ٹکڑا چاند کے چہرے سے ہٹ گیا، اور اب جنرل نے خوب غور سے درخت کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو دہشت اس پر طاری تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا۔ اس درندے کا بقیہ جسم بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ادھر درندے نے بھی اپنی جگہ سے معمولی سی حرکت کی اور سرک کر جنرل کے نزدیک آنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے بھورے بال تھے۔ اس نے سوچا ممکن ہے یہ ریچھ کی کوئی نسل ہو جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، مگر اس کا جسم، اس کے ہاتھ پیر ریچھ یا بھیڑیے کے بجائے کسی آدمی سے ملتے جلتے تھے۔ یکایک اس بلا نے اپنا منہ پر اٹھایا اور جنرل کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ خدا کی پناہ، اس کا چہرہ انسانی چہرے سے کس قدر مشابہت رکھتا تھا۔ ویسی ہی پیشانی، ویسی ہی ناک، ویسے ہی رخسار۔ اس کی آنکھیں تو بالکل انسانوں جیسی تھی، سوائے اس کے کہ ان میں بے پناہ چمک تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی درندہ نما انسان ہے، یا انسان نما درندہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے دوست کی بیان کردہ کہانی درست تھی۔ جنرل نے سوچا مگر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بھیڑیا بن جائے؟ جنرل جیسا شخص جو بدروؤں یا آسیب پر کبھی یقین نہ رکھتا تھا، آخر کیسے مان لے کہ اس کے دوست کے بیان کردہ واقعات بالکل درست تھے؟ وہ اس کی کہانی سن کر دل ہی دل میں بہت ہنسا تھا، لیکن اب آدھی رات کے سمے جنگل کے اندر صنوبر کے پرانے اجڑے ہوئے درخت کے قریب جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے دوست کا کہا ہوا لفظ سچ تھا۔ یہ تمام خیالات بجلی کی مانند ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر اندر جنرل کے ذہن میں آئے اور نکل گئے۔ دفتن وہ زرد چمکیلی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی، جیسے آگ کے 2 دہکتے انگارے، مگر اب وہ پوری طرح سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اطمینان سے بندوق کا کندھا کندھے سے لگایا، اس انسانی بھیڑیے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا نشانہ لیا اور لبی دبا دی۔ ایک وقت 2 شعلے سے نکلے اور جنرل کو محسوس ہوا دونوں گولیاں نشانے پر بیٹھی۔ 12 بور کی یہ 2 نالی بندوق نہایت طاقتور تھی، اور جنرل اس میں جو لمبے لمبے نہایت وزنی سیسے کے کارتوس استعمال کرتا تھا وہ ایسے تھے جو ہاتھی کا بھیجا بھی توڑ دیتے۔ یہ انسانی بھیڑیا تو بھلا کس کھیت کی مولی تھا؟ جنرل نے دیکھا گولیاں کھا کر درندہ فضا میں اچھلا اور ایک ہولناک چیخ اس کے منہ سے نکلی، مگر وہ دوسرے ہی لمحے دوبارہ اچھلا اور گھاس کو چیرتا ہوا جارحانہ انداز سے اس کی طرف لپکا۔ اب اس کے لمبے لمبے سفید نوکیلے دانت پوری طرح کھلے ہوئے سرخ جبڑے سے جھانک رہے تھے۔ اس نے اب بھی اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے۔
कई कदम पीछे हटकर बंदूक में जल्दी से कारतूस फिर भर के 2 फायर और किए। बिलाशुबा दोनों गोलियां इस मर्तबा भी इंसानी भेड़िए की खोपड़ी में लगी, मगर वो ना गिरा, ना डरा और ना जख्मी हुआ। मजीद गैज़ो गज़ब में भरकर चिल्लाता हुआ जनरल की तरफ बढ़ा। एक लम्हे के लिए इसको दिल की हरकत बंद होती महसूस हुई। कैप्टन की बयान करदा कहानी सही साबित हो रही थी। ये दरिंदा शीशे की गोलियों से मरने वाला ना था। इससे पहले कि वो कुछ सोच सके, इंसानी भेड़िए ने दिल हिला देने वाली गर्ज के साथ इस पर छलांग लगाई और दाएं पंजे से इसका मुंह नोचना चाहा, लेकिन जनरल ने बंदूक उल्टी करके पूरी कुव्वत से इसका कंधा दरिंदे की खोपड़ी पर मारा। यह ज़रब इतनी शदीद थी, अगर शेर पर पड़ती तो वो भी दूर जाकर गिरता, मगर इंसानी भेड़िए पर इसका जरा बराबर असर ना हुआ। जनरल ने एक बार फिर बंदूक दरिंदे के मुंह पर मारी और जब देखा ये वार भी बेकार गया तो पलटकर बेतहाशा भागा। इसके पैरों में जैसे पर लग गए। वो अधेड़ उम्र का था, मगर इस वक्त वो अपनी जान बचाने के लिए जिस बर्क रफ्तारी से भागा, इसने नौजवानों को भी जैसे मात कर दिया। सिर्फ एक बार रुका और पलट कर देखा। इंसानी भेड़िया उछलता कूदता इसके ताकुब में आ रहा था। जनरल फिर अंधाधुंध दौड़ने लगा। रास्ते की नाहमवारियां और ऊंची नीची झाड़ियों को फलांगने में इसके कपड़े तार तार हो गए। बंदूक वहीं फेंक आया था, इसका जिस्म भी जख्मी हो गया और चेहरे पर भी झाड़ियों में से गुजरने के बायस गहरी खराशियां आई थी। लेकिन वो रुका नहीं, बराबर भागता रहा। सी दूर जाकर एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन फिर दौड़ पड़ा। इंसानी भेड़िया अब भी इसके पीछे आ रहा था और दम बदम इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। जनरल को अपनी मौत बहुत ही करीब दिखाई दी। दौड़ते हुए इसने सोचा कि कैप्टन की बयान करदा कहानी का हर्फ हर्फ सही है, मगर अब जान बचाने का मसला था। तब इसे याद आया दरिया करीब ही है, और अगर कदीम दास्तानों के मुताबिक कोई शख्स इंसानी भेड़िया किसी असेबी बला से जान बचाने का ख्वाहिशमंद हो तो इसे चाहिए कि पानी के अंदर कूद जाए। इंसानी भेड़िए खून आशाम चमगादड़ें या बदरूं या चलता हुआ पानी अबूर नहीं कर सकती। खुशकिस्मती से वो दरिया के रुख पर ही था। ठंडी हवा के झोंकों ने इसे बताया दरिया ज्यादा दूर नहीं। इसका सांस बुरी तरह फूल गया था, मगर वो हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था। इसे मालूम था कि अगर वो इंसानी भेड़िए के हाथों मारा गया तो खुद भी इंसानी भेड़िया बन जाएगा और यूं एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकलेगा। जनरल इसी सोच में मुसलसल भाग रहा था कि इंसानी भेड़िए का पंजा इसके दाएं शाने पर पड़ा और इसके शिकारी कोट का इतना हिस्सा उधड़ गया। खुदा रहम करे, अब वो बहते हुए पानी का शोर सुन रहा था। दरिया 20-25 गज दूर था। जनरल ने अपने जिस्म की आखिरी कुव्वत दांव पर लगा दी और धड़ाप से यख बस्ता पानी में कूद गया। एक सानिये के लिए से यूं लगा जैसे वो बर्फ से भरे हुए किसी गहरे और तारीक कुएं में गिरता चला जा रहा हो। पानी इतना तेज था कि इसको बामुश्किल समझने का मौका मिला। किसी जमाने में वो बहुत उम्दा तैराक था और अगरचे तैराकी की मश्क छोड़े हुए खासी मुद्दत हो चुकी थी, मगर बाज़ ज़रूरी तरीके तैराकी के वो ना भूला था। एक गहरा गोता खाने के बाद इसने अपना चेहरा पानी की सतह से बाहर निकाला और फेफड़ों में ताज़ा हवा भरी। ऐन इसी लम्हे इसकी निगाहें गैर शऊरी तौर पर इस किनारे की तरफ उठ गई जिधर से इसने दरिया में छलांग लगाई थी। इसने देखा इंसानी भेड़िया किनारे पर निहायत इस्तराब और गुस्से से चक्कर काट रहा है। इसने फिर जनरल को देखा और आगे बढ़कर अपना दायां पंजा पानी में डाल दिया, मगर फौरन ही उछलकर यूं पीछे हटा गोया इसे बिजली का करंट लगा हो। फिर वो बुरी तरह चीखता चिल्लाता जिधर से आया इधर ही भाग निकला। देर तक जनरल के कानों में इंसानी भेड़िए की चीखने की आवाजें आती रही। वो पानी के बहाव पर तेजी से आगे जा रहा था, लड़कता, बल खाता, मुड़ता, कलाबाजियां और डुबकियां खाता बराबर आगे बह रहा था। इसके जिस्म में मज़ाहमत की बिल्कुल हिम्मत ना थी। जूं जूं वो आगे जा रहा था पानी का बहाव तेज से तेज होता जाता और फिर इसने आबशार के गिरने की आवाज़ सुनी। दहशत की एक नई लहर इसकी रूह में दौड़ गई। याद आया कुछ फासले की दूरी में दरिया का पानी आबशार बनाता हुआ गिरता है।
اور اگر وہ جلد ہی کنارے پر نہ پہنچا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آبشار میں گرنے اور چٹانی پتھروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ پانی اس قدر ٹھنڈا اور تیز رفتار تھا کہ کنارے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ پیروں اور ہاتھوں میں حرکت کرنے کی سکت نہ تھی، اور اگر سکت ہوتی بھی تو اس بے پناہ بہاؤ کے سامنے اس کی حیثیت ایک تنکے سے زیادہ نہ تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور دوسرے کنارے پر پہنچنے کی جدوجہد شروع کر دی، لیکن اس کی ہر کوشش بہاؤ کے سامنے بیکار ثابت ہوئی۔ آبشار کی گشدار آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جنرل نے نگاہ اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی میں سے آبشار کے دہانے کے پاس جھاگ سی بنی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے سامنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کنارہ کم از کم 40 فٹ دور تھا۔ کاش کوئی سہارا ملتا۔ اپنی بیوی اور بچوں کو یاد کر کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ثانیے کے اندر اندر اس کی گزشتہ تمام زندگی اسکرین پر چلنے والی فلم کی مانند تیزی سے گزر گئی۔ اسے یاد آیا کہ زندگی میں کسی کو بھی کچھ نفع نہ پہنچایا، سارا وقت کھیل تماشے اور سیر و شکار میں بسر کر دیا۔ اپنی پیاری بیوی اور 2 خوبصورت پھول سی لڑکیوں کو کبھی ایک شوہر اور ایک باپ کی محبت نہ دی۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ پھر اسے کیپٹن کا خیال آیا۔ کیپٹن جو نہایت شریف آدمی تھا اور جس کا جوان بیٹا جنگل میں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر چکا تھا۔ وہ کہتا تھا اس کا بیٹا انسانی بھیڑیا بن گیا ہے، اور یہ کہانی سن کر جنرل نے اس کا کتنا مذاق اڑایا تھا۔ یہ سب باتیں اس کو یاد آئی اور یہ احساس ہونے لگا وہ کتنا سنگ دل اور ظالم شخص ہے۔ اب اس کی سزا ہے کہ وہ آبشار میں گرے اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو جائے۔ اس نے اپنے آپ کو لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انسانی بھیڑی کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگی۔ اس نے سوچا ممکن ہے اس کی زندگی کے کچھ دن ابھی باقی ہوں، اور شاید اس لیے وہ انسانی بھیڑی کا شکار ہونے سے بچ گیا ہے۔ ممکن ہے قدرت مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہو۔ آبشار میں گرنے کے بعد بھی شاید میں زندہ رہوں، اگرچہ اس کا موقع 100 میں سے 1 بھی نہیں۔ اس نے بہتے بہتے پھر دوسرے کنارے کی طرف دیکھا اور مایوس ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بے حد تھک چکا تھا۔ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ یک بستہ پانی نے اس کی رگوں میں واقعی خون جما دیا تھا۔ اس آبشار کے گرنے کی آواز اب کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ یہاں دریا کا پاٹ اتنا تنگ تھا کہ جنرل اگر ہمت سے کام لیتا تو شاید کسی ابھرے ہوئے پتھر کا سہارا لے کر جان بچائی جا سکتی تھی۔ اس نے عالم مایوسی میں ایک پتھر کی ابھری ہوئی نوک پکڑنا چاہی، مگر پتھر اس قدر چکنا تھا اور اس پر کائی کی اتنی گہری تہ جمی ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ فوراً پھسل گیا۔ ایک ثانیے کے اندر اندر اس نے اپنے آپ کو آبشار کے دہانے پر ایک دم اچھلتے ڈوبتے ابھرتے اور کلابازیاں کھاتے ہوئے پایا۔ دریا کا بل کھاتا بھپرتا ہوا پانی جیسے موت کا راگ الاپ رہا ہو۔ جنرل نے دل ہی دل میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کنارے کو ایک مرتبہ حسرت کی نگاہ سے دیکھا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ آبشار کی لپیٹ میں آ کر پانی کی سفید شفاف چادر کے ساتھ ایک دم نیچے گرا تو یوں لگا جیسے آسمان کی بلندیوں سے یک لک اسے زمین پر پھینک دیا گیا ہو۔ یہ اس کی زندگی کا وہ لمحہ تھا جسے آخری بھی کہا جا سکتا تھا، اور وہ لمحہ بھی جو اس سے پہلے اس کی زندگی میں کبھی نہ آیا تھا۔ یہ ایک عجیب نرالا اور پراسرار تجربہ تھا۔ جب وہ 70 فٹ نیچے جھاگ اڑاتے اور کھولتے ہوئے پانی میں ایک خرگوش کی طرح گرا تو ایک دم دریا کی تہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی ناک اور منہ کے راستے معدے میں خاصا پانی داخل ہو چکا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ تہ میں جاتے ہی ایک انجانی طاقت نے اسے اوپر اچھال دیا۔ پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر بے ہوش رہا، پھر اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ اس کے ارد گرد اندھیرا تھا اور کانوں میں شائیں شائیں کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسی طرح پڑا رہا۔ اس کا ذہن معاف، رفتہ رفتہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیدار ہونے لگی۔ اس نے خیال کیا وہ مر چکا ہے اور اب ایک ایسے مقام پر ہے جہاں تاریکی
ٹھنڈ اور سناٹے کا راج ہے۔ اس نے اپنے بدن کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر بے سود۔ یوں محسوس ہوا وہ واقعی میں مر چکا ہے۔ لیکن اگر اس پر موت طاری ہو چکی ہے تو پھر یہ عجیب قسم کا احساس کیوں؟ تاریکی، ٹھنڈ اور سناٹے کا احساس کیا مرنے کے بعد بھی انسان کا دماغ کام کرتا ہے؟ پھر اسے انسانی بھیڑیا یاد آیا اور وہ سوچنے لگا کہ اب بدروحیں مرنے کے بعد بھی کسی کو پریشان کر سکتی ہیں۔ اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے اور نکل جاتے۔ پھر اسے کسی شاعر کے 2 اشعار یاد آئے جس میں اس نے موت کا مضمون باندھا تھا۔ موت کیا ہے؟ ایک گہری طویل نیند جس میں کوئی خواب نہیں۔ موت کیا ہے؟ انسان کے لیے عمدہ اور خوشگوار نعمت جس کا جواب نہیں۔ موت کیا ہے؟ آرزوؤں، خواہشوں اور جذبوں کا ہمیشہ کے لیے اختتام۔ موت کیا ہے؟ ایک نئی زندگی کا دروازہ، ایک نئے سورج کی آمد کا پیام۔ یکایک جنرل کو زور سے چھینک آئی اور اس کا پورا جسم حرکت میں آ گیا۔ بے پناہ مسرت کا احساس اس کے رگوں پے میں دوڑ گیا۔ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، جیسے کسی نے اس کے کان میں کہا۔ اس نے اپنا بازو ہلایا۔ ایسا کرنے میں درد کی گہری ٹھیس محسوس ہوئی۔ پھر یاد آیا دریا میں کودنے کے بعد وہ آبشار کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ انسانی بھیڑیا اس کے تعاقب میں تھا۔ جنرل کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ نیکی بدی کا فلسفہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ دراصل اس نے کبھی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی تکلیف گوارا ہی نہ کی تھی۔ تاہم اس بھیانک تجربے کے بعد یہ بات آسانی سے اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر کائنات میں خون آشام، چمگادڑیں، انسانی صورت کے بھیڑیے، آسیب، گندی روحیں اور شیطانی سلسلے موجود ہیں تو ولیوں، فرشتوں، پیغمبروں اور نیک روحوں کی بھی کمی نہیں۔ یوں قدرت نے خیر و شر کے درمیان حیرت انگیز توازن قائم کر رکھا ہے۔ کبھی خیر شر پر غالب آ جاتا ہے اور کبھی شر خیر پر، لیکن آخر میں جیت خیر ہی کی ہوتی ہے۔ اس تصور نے جنرل کے دل و دماغ کو از حد تقویت پہنچائی۔ وہ سوچتا چلا گیا۔ ایک کہانی سے یاد آئی۔ وہ خود بخود ہنس پڑا۔ کہانی یہ تھی کہ جو آدمی دریا میں ڈوب جائے یا ڈوبتے ہوئے بچ جائے اسے عجیب عجیب خیالات ستاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی اس کے دوست نے سنائی تھی۔ جنرل کا دل شدت سے چاہنے لگا کہ وہ اپنے دوست کیپٹن سے ملے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی کہانی کا ایک ایک حرف صحیح اور سچا ہے۔ پھر جنرل کو کیپٹن کا وہ نوجوان بیٹا یاد آیا جو کچھ مدت پہلے اسی جنگل میں یکایک غائب ہو گیا تھا۔ کیپٹن کا بیٹا، اس تصور کے آتے ہی انسانی بھیڑی کی صورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کا کلیجہ آپ ہی آپ بیٹھنے لگا۔ خدا رحم کرے، اب اسے یاد آیا انسانی بھیڑی کے خدو خال کیپٹن کے بیٹے سے کس قدر مشابہت رکھتے تھے۔ اس کے ارد گرد تاریکی خاصی کم ہو گئی تھی۔ جنرل نے اپنے آپ کو دریا کے کنارے کے گھڑے میں پایا۔ حیران تھا یہاں کیسے آ گیا۔ آبشار میں گر کر بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر یہ کون سی طاقت تھی جس نے اسے اٹھا کر کنارے پر بڑی حفاظت سے اس گھڑے میں لا ڈالا؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس تو نہ تھا۔ ہاں، وہ یہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جس نے اسے انسانی بھیڑیے سے بچایا۔ دریا میں کودنے کے بعد جب وہ آبشار کی لپیٹ میں آ کر زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اس اندیکھی طاقت نے اسے کنارے پر لا پھینکا۔ اس طاقت کے حضور میں آپ ہی آپ اس کا دل شکر سے لبریز ہو گیا۔ وہ ہمت کر کے وہاں سے اٹھا۔ اس کی تمام ہڈیاں پسلیاں صحیح اور سالم تھی، البتہ کمر میں کہیں اندرونی چوٹ کے باعث کچھ تکلیف تھی، مگر ایسی بھی نہیں کہ اسے حرکت کرنے میں دقت ہوتی۔ وہ گھڑے سے نکلا اور چند قدم چل کر لمبی لمبی گھاس میں گر گیا۔ اب صبح صادق کا اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا تھا اور نسیم سحر کے جھونکے اس کی روح و جان میں ایک نئی قوت بھر رہے تھے۔ آسمان کا مشرقی افق گلابی سا تھا۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں نے اسے تھپکیاں دے کر سلانا چاہا اور اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد اسے قریب کسی ذی روح کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک درندہ اسے سونگ رہا تھا۔
اس کے جسم پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے اور تھا خاصا قوی ہیکل۔ جنرل کو خیال آیا یہ ایک اور انسانی بھیڑیا ہے۔ اس نے جلدی سے کمر میں چمڑے کی پیٹی سے بندھا ہوا شکاری چاقو نکالا اور درندے کی گردن میں پوری قوت سے گھونپ دیا۔ گاڑھے خون کی ایک گرم گرم دھار اس کے چہرے پر پڑی اور اسے رنگین کر گئی۔ درندے نے جو دراصل ریچھ تھا ایک خوفناک چیخ ماری اور جنرل کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ بھاری وزن سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بمشکل تمام اپنے آپ کو اس قوی ہیکل ریچھ کے نیچے سے نکالا۔ وہ ابھی تک زندہ تھا۔ جنرل دیوانہ وار اس کے جسم میں چاقو گھونپنے لگا اور ریچھ کی گردن کٹ کر الگ ہو گئی۔ جنرل کا سارا بدن خون میں لت پت تھا اور وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ انسانی بھیڑیے کا سارا غصہ اس نے اس جنگلی ریچھ پر اتار دیا۔ ایک بار پھر وہ گھاس میں بے دم ہو کر گر پڑا۔ سورج مشرقی افق پر نمودار ہو رہا تھا اور سنہری دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پرندوں کا شور جنرل کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھا اور سیدھا دریا کی طرف گیا۔ دیر تک وہاں نہاتا اور اپنا بدن صاف کرتا رہا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ چلا۔ اسے معلوم تھا کون سا راستہ اس چھوٹے سے قصبے کی طرف جاتا ہے جہاں کیپٹن کا قیام تھا۔ کیپٹن کا جھونپڑا، لکڑی کا بنا ہوا کیبن دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ قصبے اور جنگل کی حد پر بنا ہوا تھا۔ کیبن کی چمنی سے دھواں بل کھاتا ہوا فضا میں اٹھ رہا تھا۔ بھنے ہوئے گوشت اور تلے ہوئے انڈوں کی خوشبو نے جنرل کو اور زیادہ بھوک لگا دی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کیبن کے دروازے تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر کیبن کا دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر کا ایک شخص باہر آیا۔ یہ کیپٹن تھا۔ اس نے حیرت سے جنرل کو دیکھا۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ کیپٹن، جنرل نے نقاہت سے کہا۔ کیپٹن نے اسے سہارا دے کر کیبن کے اندر لے گیا اور اسے آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ وہ حیران تھا جنرل کی یہ حالت کیوں کر ہوئی۔ اس نے سوالیہ انداز میں اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ جنرل نے دیکھا کیپٹن تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ جھریاں تھی، آنکھوں میں چمک مدھم اور ان کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے بال بھی خاصے سفید ہو چکے تھے۔ اسے کیپٹن کی حالت دیکھ کر بہت صدمہ پہنچا۔ وہ دونوں مدت سے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے اور بارہا شکار کے لیے ایک ساتھ کئی دفعہ گئے تھے، لیکن جب سے کیپٹن کا نوجوان خوبصورت لڑکا جنگل میں غائب ہوا تھا، اس وقت سے کسی نے اسے ہنستے نہ دیکھا۔ کیپٹن کا کہنا تھا کہ اس کا لڑکا کسی انسانی بھیڑیے کا شکار ہوا ہے اور اب تک وہ بھی ویسا ہی بھیڑیا بن چکا ہوگا۔ اس نے یہ کہانی جنرل کو بھی سنائی تھی اور سنگ دل جنرل نے اس کا خاصا مذاق اڑایا تھا۔ یہ سب باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ کیپٹن نہایت صبر اور سکون سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے بکرے کی بھنی ہوئی ران جنرل کی طرف بڑھا دی۔ اسے چند منٹ میں اسے اپنے مادے میں اتار لیا۔ اس کے بعد گرم گرم قہوے کے 2 پیالے پیے اور جان میں جان آئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر جنرل نے کیپٹن کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا کیپٹن، تم نے جو داستان کچھ مدت پہلے مجھے سنائی تھی وہ درست تھی، اور اب مجھے کوئی شبہ نہ رہا کہ تمہارے لڑکے کو جس درندے نے ہلاک کیا تھا وہ انسانی بھیڑیا ہی ہوگا۔ تو آخر کار تمہیں یقین آ گیا، کیپٹن نے کہا۔ مجھے پورا واقعہ سناؤ۔ جنرل نے شروع سے آخر تک سارا قصہ کہہ سنایا۔ کیپٹن سانس روک کے سنتا رہا۔ اس کا چہرہ کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی سفید، کبھی زرد۔ آخر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جنرل سے پوچھا، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا؟ وہ انسانی بھیڑیے کے روپ میں تھا۔ اس کو پہچاننے میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ ہرگز نہیں، جنرل نے جواب دیا۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہارے بیٹے ہی کا چہرہ تھا۔ ویسی ہی پیشانی، ویسی ہی ناک، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے جسم پر لمبے لمبے بال، ہاتھ اور پاؤں بالکل بھیڑیے کے سے۔ میں نے اسے صرف آنکھوں کے ذریعے پہچانا، اگرچہ وہ پہلے زرد تھی پھر سرخ ہو گئی جب اس نے مجھے دیکھا۔ ان آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کیپٹن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے کیبن میں ٹہلنے لگا۔ تم کہتے ہو تم نے 2 مرتبہ گولی چلائی، دونوں مرتبہ گولیاں اسے لگی مگر وہ نہیں مرا۔ ہاں، یہ عجیب بات ہے کیپٹن،
میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اور پھر 12 بور کی یہ 2 نالی کے طاقتور کارتوس جو میں نے بہت قریب سے چلائے تھے۔ باخدا اس کی جگہ کوئی ہاتھی ہوتا تو دوسرا سانس نہ لیتا، مگر اس پر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ کیپٹن کے لبوں پر پراسرار تبسم نمودار ہوئی۔ ایسی بلاؤں کو چاندی کے کارتوس سے مارا جا سکتا ہے۔ اس بلا کو جلد سے جلد فنا کر دینا ہمارا فرض ہے جنرل، ورنہ جتنے انسان اس کے پنجوں کا شکار ہوں گے سب کے سب انسانی بھیڑیے بنتے چلے جائیں گے، اور یوں یہ سلسلہ بہت طویل ہو جائے گا، پھر انہیں ختم کرنا ممکن نہ ہوگا۔ بولو، کیا تم اس فرض کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دو گے؟ جنرل نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم ہمیشہ ایسے ہی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں کیپٹن، میں ہر مرحلے پر تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت خوب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب ہمیں اپنے اس مہم پر جانے کے انتظامات کر لینے چاہیے۔ جنرل کو بخار ایسا چڑھا کہ تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ اس دوران میں بیچارہ کیپٹن اس کا خیال رکھتا رہا۔ بخار کی حالت میں دیر تک ہذیانی کیفیت طاری رہتی۔ اول تو اسے رات کو نیند نہ آتی، اگر چند منٹ کے لیے سوتا تو فوراً چیخ مار کر بیدار ہو جاتا، پھر اس کا جسم تھر تھرانے لگتا، خوف سے آنکھیں ابل آتی اور وہ بے دم ہو جاتا۔ کیپٹن اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی جلدی ممکن ہو جنگل میں جا کر انسانی بھیڑیے کو فنا کر دیا جائے۔ 2 ہفتے بعد خدا خدا کر کے جنرل کا بخار اترا۔ کیپٹن نے اسے مرغن غذائیں کھلائی اور بہت جلد اس کی صحت واپس آ گئی۔ ایک روز جنرل بستر پر لیٹا تھا اور کیپٹن کسی بڑی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا کہ جنرل نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ ایک پرانا کلمی روزنامہ ہے، میری دادی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، کیپٹن نے جواب دیا۔ مجھے بھی تو سناؤ، کیا لکھا ہے تمہاری دادی اماں نے؟ یہ تو خاصا پرانا ہوگا۔ ہاں، کم از کم 100 سال تو اسے ہو ہی گئے، کیپٹن نے کہا۔ اس میں انہوں نے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں، میں ایک خاص واقعہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں بھی سننا چاہتا ہوں، جنرل نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ لو سنو، دادی جان ایک جگہ لکھتی ہیں، کل رات چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ میرے چچا جان سیر کے لیے جنگل میں گئے، وہاں صنوبر کے ایک اونچے اور بڑے درخت کے پاس۔ خدا کی پناہ، جنرل چلایا۔ یہ کس تاریخ کا واقعہ ہے کیپٹن؟ میں نے تمہاری دادی کے چچا کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شکاری اور بہت دلیر آدمی تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ کیا ان کے زمانے میں بھی یہ جنگل ایسا ہی تھا؟ اور صنوبر کا وہ درخت؟ خدا رحم کرے، کیا انہوں نے بھی چاند کی 14ویں تاریخ کو انسانی بھیڑیا دیکھا تھا؟ ہاں جنرل، کیپٹن نے سرد آہ بھر کر کہا۔ ہمارے خاندان پر یہ لعنت اسی زمانے سے سوار ہے۔ ایڈم دراصل میرے دادا کا چاچا تھا، اس لیے دادی اماں بھی اسے چاچا ہی کہتی تھی۔ میری پیدائش سے بھی بہت پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سنا ہے وہ نہایت نڈر اور تجربے کار شکاری تھے۔ جنوری کی 17 تاریخ تھی اور چاند کی 14ویں جب وہ جنگل میں گئے، گویا آج سے 110 برس پہلے، جنرل چلایا۔ ہاں، 110 برس پہلے، اور اتنی مدت گزر چکی کہ انسانی بھیڑیے کی شکل میں یہ بلا ہم پر مسلط ہے۔ اب تک ہمارے خاندان کے 4 افراد اس کے حملے کا شکار ہو کر انسانی بھیڑیے بن چکے ہیں، اور 5واں میرا بیٹا۔ اس نے رومال نکال کر آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکیاں لینے لگا۔ جنرل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ کیپٹن کے کندھے پر رکھ کر تھپکی دی۔ فکر مت کرو دوست، ہم دونوں جنگل میں چلیں گے اور اس بلا کو ختم کر ڈالیں گے۔ اب مہربانی کر کے اپنی دادی کا روزنامہ سناؤ، آگے کیا لکھا ہے؟ کیپٹن نے آنسو پونچھے اور ایک بار پھر اسی کتاب پر نگاہیں جما دی۔ اس کا ہاتھ بری طرح لرز رہا تھا۔ چند ثانیے چپ رہنے کے بعد اس نے عبارت پڑھنی شروع کی۔ چچا نے اسے صنوبر کے ایک اونچے اور بڑے درخت کے پاس لمبی گھاس میں دبکے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ انسانوں کا اور جسم بھیڑیے کا سا تھا، اور اگر میرے گلے میں جنگلی گلاب کے پھولوں کا ہار نہ پڑا ہوتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، اور پھر میں بھی اپنے پردادا کی مانند انسانی بھیڑیے کا روپ دھار لیتا۔ میرے پردادا نے بہت برس پہلے اس جنگل میں ایک جادوگر کو ہلاک کیا تھا۔ وہ جادوگر کالے علم کا ماہر تھا۔ مرتے ہوئے میرے پردادا کو بددعا دی کہ تجھے بھیڑیا کھائے، اور پھر تو بھی بھیڑیا بن کر اپنے ہی خاندان کے کسی آدمی کو مارے گا، اور اس طرح کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔
ہمیں ایک مذہبی آدمی نے اس بلا سے بچنے کی کئی تدابیر بتائی۔ ایک یہ کہ ہم جنگل میں جائیں تو جنگلی گلاب یا لہسن کے پھول کا ہار گلے میں ڈال لیں۔ انسانی بھیڑیا جو ایک بدرو ہے ان سے بھاگتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے خنجر بنوائے جائیں جن کے دستے چاندی کے ہوں، یا بندوق میں ایسے کارتوس بھرے جن کے خول چاندی کے ہوں۔ چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات انسانی بھیڑیے پر اثر نہیں کر سکتی۔ جب پورا چاند آسمان پر روشن ہو تو جنگل میں نہ جائیں، اور 14ویں کے بعد 15ویں، 16ویں یا 17ویں تاریخ کو بھی ادھر جانے کا قصد نہ کریں۔ اگر اس دوران میں جانا پڑ جائے تو جنگلی گلاب یا لہسن کے پھولوں کا ہار گلے میں ڈال کر جائیں۔ انسانی بھیڑیے کا پنجہ ان پھولوں سے چھو جائے تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اگر جنگلی پھول گلے میں ڈالنے یاد نہ رہے اور انسانی بھیڑیا حملہ آور ہو تو چاہیے کہ آدمی بہتے ہوئے پانی کی طرف دوڑے اور اس میں چھلانگ لگا دے۔ انسانی بھیڑیے بہتے ہوئے پانی کو عبور نہیں کر سکتے۔ اس آخری ترکیب نے میری جان بچائی، جنرل نے کہا۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہ تھا۔ میں نے بہت عرصہ پہلے صرف سنا تھا کہ اگر ایسا ہو تو دریا میں کود کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس چاندی کی کتنی مقدار ہے؟ کیپٹن نے پوچھا۔ چاندی؟ جنرل نے ندامت سے کہا، بھلا میرے پاس چاندی کہاں سے آئی؟ بہرحال ہمیں کہیں نہ کہیں سے چاندی حاصل کرنا ہوگی، کیپٹن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم نے سن لیا، اس بلا کو صرف چاندی کے کارتوسوں سے ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اگلے 2 دن انہوں نے چاندی خریدنے اور کارتوس بنانے میں لگا دیے۔ جنرل اپنی 12 بور کی بندوق وہیں جنگل میں پھینک آیا تھا۔ خوش قسمتی سے کیپٹن کے پاس ایک فالتو بندوق تھی، وہ اس نے جنرل کو دے دی۔ اب انہیں چاند کی 14ویں تاریخ کا انتظار تھا۔ انہوں نے جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کے بہت سے ہار بھی تیار کر لیے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ دونوں اپنی اپنی بندوقوں سے نشانے کی مشق کرتے۔ جنرل نے ایک روز اداس ہو کر کہا، مجھے اپنی اس 12 بور کی بندوق کا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ ایک مدت سے وہ میرے قبضے میں تھی اور اس نے بے شمار جانور ہلاک کیے تھے۔ فکر نہ کرو جنرل، تمہاری بندوق ضرور وہیں کہیں جنگل میں پڑی مل جائے گی، اور اگر نہ ملی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عمدہ بندوق دلواؤں گا۔ کیپٹن نے اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور پھر منہ پھیر کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ جنرل نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ یکایک اسے خیال آیا کہ وہ کتنا کمینہ اور کم ظرف ہے، اس 2 کوڑی کی بندوق کا صدمہ نہیں بھولتا۔ اور ادھر کیپٹن اتنا شریف النفس کہ جس نے جوان بیٹے کی موت پر صبر کر لیا۔ 14ویں رات کا چاند نکلا تو دونوں اپنی اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ دونوں نے ابھرتے ہوئے گول سنہری چاند کو ایک نظر دیکھا۔ بندوقیں کندھوں پر، جنگلی گلاب اور لہسن کے ہار اپنے اپنے گلے میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انہیں ایک جگہ سے دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانا تھا۔ بہاؤ کے الٹے رخ کوئی 5 میل دور جا کر کیپٹن نے گھاس میں چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی کشتی اور 2 چپو برآمد کیے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی گئیں۔ چاند ان کے ساتھ ساتھ تھا اور اب خاصی اونچائی پر آ گیا تھا۔ جنگل میں ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ چاندنی میں دور تک منظر خواب کے مانند ان کی نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ نہایت حسین رات تھی۔ حسن کا جادو جنگل کے چپے چپے کو اپنے گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر کیپٹن نے جنرل کی مدد سے کشتی گھسیٹ کر کنارے پر لگا دی اور لکڑی کی ایک لمبی سیخ کے ساتھ باندھ دی۔ اس کے بعد دونوں آگے پیچھے جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں صنوبر کا وہ آسیبی درخت گزشتہ 100 سال بلکہ اس سے بھی پہلے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ کیپٹن آگے تھا اور جنرل اس کے پیچھے۔ جنگل میں کوئی زی رو نہ تھا، پرندے تک خاموش۔ یہ ایسی ہوش شربا خاموشی تھی جو انسان کے اعصاب بہت جلد شکستہ کر دیتی۔ یہ کائنات کتنی پراسرار اور انوکھی ہے، جنرل نے دل میں سوچا۔ ہم اس کے راز کبھی نہیں پا سکتے۔ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، روح کیا ہے، شیطان کیا ہے، پھر مرنے کے بعد ایک انسان کا درندے کے قالب میں نمودار ہونا کتنا عجیب لگتا ہے۔ انتقام، جادو، آسیب، نیکی، خیر، یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کیپٹن نے ایک مرتبہ بھی زبان نہ کھولی، شاید وہ بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا جو جنرل کے دل میں تھا۔ پھر وہ جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔
چاندنی درختوں کی شاخوں اور پتوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ عجیب و غریب سائے ادھر ادھر بکھرے نظر آنے لگے۔ کیپٹن بالکل خاموش تھا۔ جنرل کے ذہن میں یکایک ایک بھیانک خیال آیا اور دہشت سے اس کے دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹکا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا خبر یہ شخص کیپٹن خود ہی انسانی بھیڑیا ہو جو مجھے فریب سے جنگل میں لے آیا ہے اور ابھی اپنی ہیبت تبدیل کر کے بھیڑیا بن جائے گا۔ عین اس لمحے کیپٹن نے گھوم کر جنرل کی طرف دیکھا اور جنرل اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اگر کیپٹن انسانی بھیڑیا ہوتا تو جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کا ہار کبھی نہیں پہن سکتا تھا، اور نہ چاندنی کے کارتوس اپنی جیب میں رکھتا، اور نہ بہتے ہوئے پانی کو عبور کرنے کے قابل ہوتا۔ اپنے اس وہم پر جنرل کو تھوڑی دیر بعد خود ہی ہنسی آ گئی۔ کیپٹن نے اس ہنسی کا سبب پوچھنے کے لیے پہلی بار زبان کھولی۔ کیا بات ہے جنرل، بہت خوش نظر آتے ہو۔ اس نے عجیب سے انداز سے جنرل کو دیکھا۔ یہ ہنسی بالکل بے موقع اور بے محل تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہیں تم خود ہی انسانی بھیڑیے تو نہیں ہو۔ اوہ، تم نے مجھے پہچان لیا، کیپٹن نے سنجیدگی سے کہا اور اسے گھورنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے جنرل کو یوں لگا جیسے واقعی میں اس کے دل کی حرکت تھم گئی ہو۔ دوسرے ہی لمحے کیپٹن ہنسا اور بولا، ان واحد باتوں کو چھوڑو، اب ہم واقعی انسانی بھیڑیے کے آس پاس پہنچ گئے ہیں۔ اپنی بندوق تیار رکھو، کسی بھی وقت ہمارا اور اس کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب وہ درخت کے اس جھنڈ کی طرف پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے جہاں جنرل نے انسانی بھیڑیے کو پہلے پہل دیکھا تھا۔ فاصلہ تھا کہ ختم ہونے میں نہ آتا تھا، یوں بھی وہ آہٹ پیدا کیے بغیر چل رہے تھے۔ ٹھیک آدھی رات کا ٹائم تھا جب انہوں نے دور سے صنوبر کے اس درخت کو دیکھا جو ایک خوفناک دیو کی مانند گردن اٹھائے اور بازو پھیلائے اس جھنڈ کے وسط میں کھڑا تھا۔ چاند ان کے سروں پر آ گیا تھا۔ جنگل کی حیوانی زندگی آہستہ آہستہ بیداری اور خبرداری کا احساس انہیں دلا رہی تھی۔ کبھی شاخوں میں چھپے ہوئے پرندے دبی زبان میں سرگوشیاں کرتے، کبھی کوئی چمگادڑ پھڑ پھڑاتی ہوئی جھنڈ میں سے نکلتی اور فضا میں چکر کاٹ کر دوبارہ اسی جھنڈ میں غائب ہو جاتی۔ دفتن ایک الو اپنی بھیانک آواز میں چیخا، پھر وہ فضا میں اڑا اور نہ جانے کس طرف چلا گیا۔ وہ بہت احتیاط سے اس جھنڈ میں داخل ہوئے۔ یہاں کس قدر تاریکی تھی، پہلے پہل انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دم سادے پاس پاس کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنی اپنی بندوقیں کندھوں سے اتار کر ہاتھوں میں سنبھال لی تھی۔ ان کی انگلیاں لب لبی پر تھی اور نگاہیں اپنے دشمن کو تلاش کرنے میں۔ ایک ہلکی سی آہٹ گھاس میں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ چکنے ہو گئے اور ایک دوسرے کی پشت سے پشت ملا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ انتظار کے یہ لمحات گویا صدیوں پر محیط تھے۔ تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی ایک ہولناک آواز جنگل میں اٹھی۔ ان دونوں کے دل لرز گئے۔ یہ انسانی بھیڑیے کی چیخ تھی، شاید اس نے ان کی بو پا لی تھی۔ چند ثانیے بعد انہوں نے ایک حرکت کرتا ہوا جسم کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر دیکھا۔ یہ ایک بڑا بھیڑیا تھا جو گھاس میں دبکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک نوجوان لڑکے کا چہرہ تھا۔ میرے بیٹے، کیپٹن کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے۔ انسانی بھیڑیے نے ایک چیخ ماری اور گراتا ہوا گھاس میں سے نکلا اور سیدھا کیپٹن کی طرف آیا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ جنرل نے جھرجھری سی لی۔ یہ وہی انسانی بھیڑیا تھا جو اس کے تعاقب میں آیا تھا۔ کیپٹن نے نہایت سکون سے بندوق سیدھی کی، نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ گولی بھیڑیے کی کھوپڑی پر لگی۔ وہ الٹ کر گرا۔ اس کی چیخوں اور گراہٹوں سے شجر کانپنے لگے۔ فضا میں لاتعداد پرندے گھبرا کر چکر کاٹ رہے تھے۔ کیپٹن نے دوسرا فائر کیا۔ یہ گولی بھی نشانے پر لگی۔ بھیڑیا گھاس میں تڑپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔
کیپٹن اور جنرل دونوں لاش کی طرف دوڑے۔ ابھی وہ جھک کر اسے اچھی طرح دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہیں جھاڑیوں میں دبکا ہوا ایک اور درندہ ان پر لپکا۔ یہ بھی انسانی بھیڑیا تھا، لیکن اس کی شکل اور جسامت پہلے بھیڑیے سے کہیں زیادہ ڈراؤنی اور بڑی تھی۔ جنرل فائر کرو، کیپٹن چلایا۔ انسانی بھیڑیا ان سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ جو ہی بھیڑیا آگے بڑھا، جنرل کی بندوق چلی اور گولی بھیڑیے کے دل میں لگی۔ وہ الٹ کر گرا اور ایک ثانیے کے اندر اندر ٹھنڈا ہو گیا۔ خدا کی پناہ، مجھے اس کا خیال ہی نہ تھا، کیپٹن نے کہا۔ یہی وہ خبیث تھا جس نے میرے پیارے بیٹے کو ہلاک کیا اور اسے اپنے جنس میں شامل کر لیا۔ انہوں نے انسانی بھیڑیوں کی لاشوں کو گھسیٹا اور چاندنی میں لے گئے۔ یہ ایک عجیب اور دہشت انگیز منظر تھا۔ دیکھو دیکھو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنرل خوف سے چیخا۔ اب بھیڑیوں کی لاشوں کے چہرے تبدیل ہو رہے تھے۔ پہلی لاش بھیڑیے کے بجائے ایک نوجوان لڑکے کی تھی۔ وہ پوری انسانی لاش تھی اور اس میں بھیڑیے کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ کیپٹن نے اپنے جوان بیٹے کی پیشانی پر جھک کر ایک بوسہ دیا۔ اس کے دونوں رخساروں پر آنسو کے قطرے ڈھلک رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے گلے سے جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کے ہار اتارے اور مردہ بیٹے کے گلے میں ڈال دیے۔ بھیڑیے کی دوسری لاش بھی تھوڑی دیر بعد ایک انسانی لاش میں بدل گئی۔ یہ ایک بوڑھے اور جنگلی شخص کا چہرہ تھا جو جھریوں زدہ تھا، ہاتھ پیر سوکھے اور مڑے ہوئے۔ کیپٹن نے کہا، شاید یہ وہی جادوگر ہے جس نے مرتے وقت میرے دادا کے دادا کو بددعا دی تھی۔ ابھی وہ اس لاش پر نفرت کی نگاہیں ڈال ہی رہے تھے کہ وہ سیاہ لاش ایک ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ کیپٹن گھٹنوں کے بل جھکا اور دیر تک اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا رہا۔ جنرل کی گردن بھی ادب سے جھکی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی اور جنگل سے چل دیے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی پر سوار ہوئے، صبح صادق کا اجالا مشرقی افق سے ایک نیا دن طلوع ہونے کی خوشخبری دے رہا تھا۔ امید ہے یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں